خدمت والا. اور مریدی کی دنیا میں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی بندہ روپے پیسے دھن دولت زمین زر کا مالک ہے، لیکن اگر وہ مرید ہے کہ انہوں کدی بھی اپنی ٹور ٹپے دا خیال پیر دے اگے نہیں آنا چاہیے. یہ بات یاد رکھیے گا. اور اس کی جھلک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. حضرت نظام الحق بدین سید بھی ہیں، تمام علوم کے ماہر بھی تھے، مفسر بھی، محدث بھی، فقیہ بھی، اور بہت بڑے مناظر بھی، علم منطق و فلسفہ کے امام بھی. ٹھیک ہے جناب. اور پھر دلی کی ولایت ان کے پاس ہے. حضرت نظام الدین اولیاء دلی میں بیٹھ کر واز فرما رہے تھے. میں الحمدللہ نظام پاک کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا ہوں دلی میں، شرف ملا ہے، مالک نے مہربانی کی. حضور قطب پاک کے آستانے پر بھی حاضری ہوئی، مہرولی شریف. حضرت نظام پاک بیان فرما رہے تھے تو یکدم کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے. 3 بار دوران واز محبوب الہی کھڑے ہوئے. بعد میں کسی نے پوچھا حضور آج تسی 3 واری کھلوتے ہو کی گل سے؟ فرمایا جب میں اجودھن تھا، آج کا پاک پتن، حضور شیخ شیوخ العالمین بابا فرید کی درگاہ پر، تو بابا صاحب کی گلیوں میں نے ایک کتا دیکھا تھا. آج اس کتے کی ہو بہو، اس کی شیو، اس کی شبیہ کا کتا سامنے سے گزرا ہے تو مجھے فرید کی گلیوں کا کتا یاد آ گیا. میں اس کے احترام میں ہاتھ باندھ آئی گل دی سمجھنا. آج ہمارے ہاں آداب طریقت میں کمی ہے میرے بھائیوں. میں معذرت سے عرض گزار ہوں آپ کی خدمت میں. مرید کا حال جو ہے یہ ایک الگ لیکچر ہے، ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن چل پڑا تو آپ کی خدمت میں آپ کو پھر بار بار یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جن نے پہلے دن ہی عرش لو کرسی ویکھی ہو 20 سال سامان چک کے مرشد دے نال پھردا رہیا. اور اتنی خدمت کے بعد پھر خواجہ عثمان ہروری نے حضور غریب نواز کے لیے ایک بات فرمائی، وہ بھی سنیے، دل کی تختی پہ لکھنے والی ہے. خواجہ صاحب کے مرشد نے فرمایا کہ معین الدین اللہ کا محبوب ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی نقیب نہیں کہہ رہا کہ جس کو جو چاہے لقب دے دے. یہ کوئی جلسوں اور اشتہاروں کے خیرات میں بڑھتے ہوئے القابات نہیں ہے. یہ خواجہ کے مرشد نے کہا کہ غریب نواز کے لیے فرما معین الدین حسن اللہ کا محبوب ہے. اور اگلے جملے اگر طریقت سے تھوڑی بہت بھی مس ہو تو اگلے جملے سننا. سرکار عثمان ہروری نے فرمایا معین الدین اللہ کا محبوب ہے اور ہمیں معین الدین پہ ناز ہے. یہ مرشد نے فرمایا ہمیں معین الدین پہ ناز ہے، ہمیں معین الدین پہ ناز ہے. یار یہ کوئی معمولی بات ہے؟ وہ کڈا پاگاڑا مرید ہے کہ جہدے بارے پیر آکھے کہ ہمیں معین الدین پہ ناز ہے. اس طویل خدمت کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ غریب نواز کو مرشد لے کر بیت اللہ پہنچے، اور وہ جو پرنالہ ہے میزاب رحمت، سونے کا پرنالہ، اس کے نیچے کھڑے ہو کر سرکار عثمان ہروری نے حضرت خواجہ معین الدین کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کہا مولا معین الدین حسن میرا مرید ہے اور میں اس سے راضی ہوں. بلے 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 بلے، اے ہن 20 سالاں تو بعد اور گل ہون لگی ہے جی. معین الدین میرا مرید ہے، میں معین الدین سے راضی ہوں اور آج تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر لے. سونے کے پرنالے کے نیچے کعبے کے پہلو میں حرم مکہ میں مرشد خواجہ نے خواجہ کا ہاتھ پکڑ کر جب یہ کہا تو آگے سے کیا جواب آیا؟ میں پہلے لفظ کے اندر پنجابی کا لفظ ایڈ کرنے لگا ہوں. غیب سے آواز آئی، عرشوں کے مالک کے دربار کرم سے ندا آئی، معین الدین ساڈا یار ہے. بلے بلے معین الدین ساڈا دوست ہے، معین الدین ہمارا دوست ہے اور ہم نے معین الدین کو قبول فرما دیا. اللہ غنی حمید، اللہ غنی حمید، اللہ غنی حمید. تقریر کے اختتام کی طرف آ چکا. حضرت سلطان الہند غریب نواز معین الحق والدین کی 2 باتیں، 2 قول پیش کرنے لگا ہوں. آج کے عرس کا لنگر سمجھ کے لے جائیے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے حضور خواجہ صاحب کی برکت سے.
سرکار غریب نواز سے پوچھا گیا سیدی یہ بتلائیے، یہ فرمائیے مرید کامل کب ہوتا ہے؟ پیر کامل نہیں، کون؟ حضور غریب نواز نے فرمایا، آپ کی سہولت کے لیے پنجابی میں کہنے لگا ہوں، آپ نے فرمایا مرید ادو کامل درجے دا ہوندا ہے کہ جدو کھبے پاسے والا فرشتہ 20 سال تک او دے رجسٹر چ کچھ نہ لکھے۔ یہ مرید کے لیے شرط ہے کامل ہونے کے لیے کہ 20 سال گناہوں تو انج بچے کہ فرشتہ او دے کھاتے چ گناہ کوئی نہ لکھے۔ تو پیر کا عالم کیا ہوگا؟ ایک فرمان سنا دیا، دوسرا سنیے۔ خواجہ خواجگاہ معین الحق والدین سرکار غریب نواز نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن جہنم کو جب دھکایا جائے گا، وہ سانس لے گا تو ایسا دھواں اٹھے گا کہ اس کی اذیت ہر کسی کو پہنچے گی، اور اس اذیت سے بچنے کا چارہ کرنا چاہیے۔ عرض کیا حضور اس اذیت سے، قیامت کی ہولناکی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا بھوکھیاں نو روٹی کھوانا، ننگیاں نو کپڑا پوانا تے ماڑیاں دی مدد کرنا تے مظلوماں دے نال کھلونا۔ خواجہ صاحب کی تعلیم۔ حشر کی ہولناکیوں سے، حشر کی سختیوں سے اگر نجات چاہیے تو فرما بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ، مصیبت زدہ کی مدد کرو، مظلوم کا ساتھ دو۔ یہ وہ کام ہے جو قیامت کی سختیوں سے بچا لیں گے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لیں گے۔ دیکھیے 4 سلسلے میں دیکھیں، سلسلہ عالیہ قادریہ ہو، سلسلہ عالیہ چشتیہ ہو، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہو اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ ہو، چاروں سلاسل کے اولیاء کو دیکھ لیجئے۔ حضور پرنور غوث الثقلین کریم الطرفین سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاغواث غوث کونین مغیث دارین سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ فرماتے ہیں، میں نے تحقیق کی، سرچ کیا کہ کون سے کام اللہ کے نزدیک کرتے ہیں، تو جو سب سے زیادہ کام اللہ کے نزدیک کرتا ہے وہ بھوکھیاں نو روٹی کھوانا ہے۔ یہ محبوب سبحانی نے فرمایا۔ تو یہ اولیاء کے اندر قدر تعلیم مشترک ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے۔ لہذا خصوصاً جب ہم خاندان چشت کی بات کرتے ہیں تو یہاں یہ بات اور زیادہ شد و مت کے ساتھ سمجھائی بتائی جاتی ہے۔ آپ کو بابا صاحب کا ایک فرمان سناؤں، ایک لائن ہے صرف، تو دیکھو بابا فرید نے موتی پرو دیتے۔ بابا صاحب سرکار فرماتے ہیں ہر ایک دی روٹی نہ کھا، اور اس تو اگے تے فارسی ہے، ہر ایک دی روٹی نہ کھا، ہاں ہر ایک نو کھوا دیا کر۔ بہت بڑی بات ہے جی، بابا صاحب فرماتے ہیں ہر ایک دی روٹی نہ کھا، ہر ایک نو کھوا دیا کر۔ اور یہی سلسلے کی جو لڑی اور کڑی ہے، اسی سے جڑی بات حضرت نظام الحق والدین نظام الدین اولیاء سرکار کے وصال شریف کے ایام تھے۔ حضور نے کھانا پینا ترک کر دیا، روزہ مکمل تھا، کیونکہ بابا فرید نے فرمایا تھا نظام پاک سرکار سے، نظام الدین دلی ویلا نہ روی، روزہ رکھنا ادھی طریقت ہے۔ یہ حضرت بابا صاحب نے نظام پاک، روزہ رکھنا آدھی طریقت ہے۔ ساری زندگی روزہ رکھا محبوب الہی نے سوائے ممنوعہ دنوں کے۔ روزہ رکھنا آدھی طریقت ہے، دلی چ ویلا نہیں رہنا، مستقل صائم الدہر رہے محبوب پاک۔ اچھا محبوب پاک کے لیے سحری لائی جاتی افطاری تو آپ اٹھوا دیتے۔ حضرت امیر خسرو جو لاڈلے مرید تھے، آج بھی نظام کے قدموں میں جن کا مزار ہے، انہوں نے پھر عرض کیا حضور کی طبیعت سے مرید پریشان ہیں اور خدام جو ہیں وہ بڑے ہی اضطراب کا شکار ہیں، سرکار مہربانی فرمائیں آپ کچھ کیوں نہیں تناول فرماتے؟ تو نظام الدین اولیاء کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور سرکار نظام پاک نے فرمایا دلی کے بازاروں میں جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ، ذرا دیکھنا یار ولی ولی کیا ہوتا ہے، فرما دلی کے بازاروں میں جامع مسجد کی سیڑھیوں پر، مسافر خانوں میں، دکانوں کے چھپروں کے نیچے
کتنے لوگ ہیں جو بھوکے بیٹھے ہیں، جب نظام کو ان کی بھوک کا خیال آتا ہے تو لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ اللہ یا رسول، یہ ہے خواجگان چشت، یہ ہے اللہ والے، یہ ہے اللہ کے نیک بندے۔ پیاروں کی محبت نصیب فرمائے۔ چونکہ وصال شریف کا آج دن تھا، سلطان الہند نے اپنی زاری یاد کی آخری عشاء پڑھی، حجرہ شریف میں تشریف لے گئے اور حکم تھا کہ کوئی اندر داخل نہ ہو، لیکن خادم کہتا ہے کہ میں نے آدھی رات تک ایسے تھا کہ جیسے کوئی پیر مار رہا ہے زمین پر، کو وجدانی کیفیت میں، آدھی رات تک سلطان الہند کے حجرے سے ایسی آواز سنی اور آدھی رات کے بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ صبح فجر کے وقت سب نمازیوں کی نظر غریب نواز کے حجرے پر تھی کہ سرکار طلوع مہر کریں گے اور جلوہ بھی دکھلائیں گے اور نماز بھی پڑھائیں گے، لیکن وقت ہوا خواجہ صاحب تشریف نہ لائے۔ مریدوں نے حجرے کا دروازہ کھولا تو حضور غریب نواز کی روح پرفتوح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی اور سفید حروف میں خواجہ خواجگاں کی پیشانی اقدس پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ۔ وہ مرشد نے فرمایا تھا حضرت عثمان، اے اللہ کا محبوب ہے، یہ وقت وصال بھی پیشانی پہ لکھا ہے ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے، مات فی حب اللہ، موت بھی آئی ہے تو اللہ کی محبت میں آئی ہے۔ جب میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ موت بھی آئی تو اللہ کی محبت میں آئی، خواجگان چشت کے ملفوظات میں ہے کہ جو لوہے کی تلوار سے قتل ہو اللہ کی راہ میں، لوہے کی تلوار سے، تو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ بزرگ فرماتے ہیں جو لوہے کی تلوار سے مر جائے وہ مرتا نہیں ہے، اللہ اسے بل احیاء ان کی سند دیتا ہے، وہ زندہ ہیں۔ تو جو عشق الہی کی تلوار میں شہید ہو جائیں وہ مردے کیسے ہو سکتا ہے، وہ زندہ ہیں۔ جسے یقین نہ آئے در داتا پہ چلا جائے، در فرید پہ لے جائے اور خواجہ مہربانی کریں کہ ہمیں اجمیر بلائیں۔ تو قبر انا دی جیوے باہو، جڑے مرن تھی پہلے مر گئے ہو۔ میری آخر کے اندر گزارش ہے، میں نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا اپنے بزرگوں کو پڑھو۔ موبائل آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس یوٹیوب بھی ہے، گوگل بھی ہے، سرچ کرنے کو فضول چیزیں نکالتے ہو، اپنے اسلاف کو پڑھو۔ آج کے پرفتن دور میں، افراتفری کے دور میں، افتراق کے دور میں، لڑائی اور فسادات کے دور میں، انتشار کے دور میں، بے قدری کے دور میں، بہترین حل ان ساری بیماریوں کا ایک ہی ہے اور وہ ہے تعلیمات صوفیہ۔ اولیاء کرام کی تعلیمات کو اختیار کیا جائے، ان کے پیام محبت کو عام کیا جائے، ان کے پیام محبت کو قبول کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اجڑے دیار میں بھی بہار آ جائے گی اور دنیا اور آخرت کی خیر مل جائے گی۔ حضرت والا جا قبلہ قاری محمد عارف مصطفی صاحب دامہ اقبالہ، آپ کی محبت ہے اور یہ ہم سب پہ خواجہ صاحب کا کرم ہے کہ ہمیں ان کے ذکر کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو اللہ اس آستانے کو شاد و آباد رکھے اور خواجگان چشت کی نگاہیں سلامت رہیں، تا قیامت رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔